اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اسلام آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جب دین بانٹنا شروع کیا تو نہ صرف یہ کہ جو ریگولر ہمیں عبادات دی گئیں، کلام پاک کا نزول شروع ہوا، اور بہت ساری چیزیں جو کہ انسانی تمدن میں شامل نہیں تھیں اور انسانی ارتقاء کا ان سے واسطہ بھی نہیں پڑا تھا، ان عبادات سے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات میں بیان فرمایا، اس میں نہ صرف یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی حاجت یا بڑی سے بڑی حاجت انسان کی جو بھی ہو، جو نو مسلم لوگ تھے اس زمانے میں، صحابہ کرام تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے گوہر نایاب تعلیم فرمائے 1400 سال پہلے کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے سریع الاثر ہیں۔ اور قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اور ان کے آل و عیال پر، کہ جنہوں نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ انسان کی ضرورتیں خواہ وہ آج اس طرح کی ہیں یا بعد میں سینکڑوں ہزاروں سال آنے والے بعد کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی جو انہوں نے ہماری تعلیمات چھوڑی ہیں اور مسائل سے نکلنے کے جو حل چھوڑے ہیں، وہ آپ یقین کیجئے کہ اس قدر جامع، وسیع اور مؤثر ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے جب ان کے ریزلٹس ملتے ہیں۔ اب کتنا ہی بڑا لا آف اٹریکشن، مینیفیسٹیشن اور چیزیں جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں، ان دعائیں ہم کرتے رہتے ہیں، وظائف ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی میں فرض کریں کہ ایک اگر عمل ہے اس میں 100 لوگوں نے وہ عمل کیا ہے، تو تقریباً 70 سے 80 افراد کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہماری مراد پوری ہوئی اور ہمیں ہماری مطلوبہ نعمت میسر آ گئی، یا واقعہ جس کے لیے ہم پڑھنا چاہ رہے تھے وہ ہو گیا۔ لیکن کچھ افراد، کچھ دوست، کچھ بہنیں، کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو اس 30% میں فال کرتے ہیں کہ جو اس بات کو دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی وظیفہ اثر ہی نہیں کرتا، یا ہمارا کوئی عمل کارگر نہیں ہے، یا ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں میسر آ رہا ہے۔ تو یہ محض اللہ پاک کی حکمت کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہوتا ہے، کیونکہ عالم الغیب، حکیم اور عزیز جو ہیں وہ اللہ پاک کی ذات ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے ہمارے لیے اس کائنات کو ترتیب دیا ہے اور جس طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ رجوع کرنے کے لیے بہت سارے مواقع دیے ہیں، ان میں سے ایک موقع، یعنی اگر آپ نسائی کی احادیث کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں ایام 20 کے بارے میں ایک عمل ملتا ہے، جو کہ چاند کی 13، 14 اور 15 جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، ان کو وائٹ ڈیز یا ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15۔ تو ان تینوں ایام کا روزہ رکھنا، خواہ وہ مسلمان کو کسی بھی مہینے میں میسر ہو، اس کے لیے جو ہے وہ بے انتہا فوائد لے کر آتا ہے۔ ایام 20 کا عمل میں آج سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اس کی جو اہمیت ہے، محرم الحرام میں کیا ہے، سفر میں کیا ہے، ربیع الاول میں کیا ہے، اور ہر مہینے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا لوازمات ہیں، کیا اس کی اجازت سب کے لیے ہے، یا یہ کہ چند مخصوص لوگوں کے لیے با اجازت یہ عمل ہے۔ تو اس سلسلے میں جو احادیث مبارکہ ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 ایام میں روزہ رکھنا گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ یہ نسائی کی مستند ایک حدیث ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کرنا یہ ہے کہ جو 13، 14 اور 15 کے ایام ہے، یعنی کہ 12 سے 12واں جو اسلامی مہینے کا دن ہوگا، اس کی رات سے یہ ہم 13 تاریخ میں داخل ہو جائیں گے بعد مغرب۔ تو اب یہ جب 13ویں رات آئے گی، یعنی کہ روزہ تو آپ اگلے دن رکھیں گے، 13 کی صبح میں سحری کے وقت آپ نے روزہ اپنا بند کر لیا اور پھر مغرب کو افطار کیا۔ لیکن وہ جو 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات کا عمل ہے، یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ یہاں پر آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ روزہ جو ہے وہ صبح میں ہم نے رکھنا ہے، لیکن رات کا عمل کیا ہے؟ رات کا عمل یہ ہے کہ مرد حضرات ننگے سر آسمان کے نیچے پوری رات، یعنی عشاء کی نماز ادا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت، کوئی سی بھی صلاۃ الحاجت پڑھ لیجئے 2 رکعت، ایک میرے چینل پر بھی ہے جس سے کہ انتہائی مؤثر نتائج لوگوں کو حاصل ہوئے، اور الحمدللہ وہ عمل مجھے میرے ایک کسی دوست نے جو کہ خلیجی ممالک میں رہتے ہیں، انہوں نے عنایت فرمایا تھا، اور آج بھی جب بھی آپ لوگ وہ عمل کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ثواب ان کو بھی یقیناً جاتا ہوگا، کیونکہ دین پھیلانا اور اچھا عمل پھیلانا ثواب دارین ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔
تو یہ جو پوری رات ہوگی، جب آپ نے یعنی کہ 13ویں کی رات میں آپ نے عمل شروع کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان. مردوں کے لیے کھلے آسمان کی اجازت ہے، بغیر سر پہ ٹوپی رکھے یا کپڑا رکھے آپ پوری رات سورہ فاتحہ یعنی ام القرآن پہلا سورہ سورہ فاتحہ اس کی تلاوت کریں گے. آپ وقفے وقفے میں بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر پانی پینے کے لیے ٹھہر سکتے ہیں، یعنی کہ پورے رات جاگ کر گزارنی ہے اور پوری رات سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اب جب آپ محرم میں یہ عمل کریں گے تو اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے یعنی پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز حاجت ادا کر لی، کوئی سی بھی پڑھی ہے، کسی کی بتائی ہوئی بھی پڑھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے درود ابراہیمی. درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور ہر بچے بچے کو یاد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ 33 ٹائمز پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کیجیے. اب اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو بھی شخص آپ اپنی یہ عمل کر رہا ہے یعنی کہ حاجت مانگ رہے ہیں، اس کے اندر ایک تسلسل کتنا ہے، یہ بور کتنا جلدی ہو جاتا ہے، یا یہ صبح تک جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے. آج کل تو گرمیوں کی راتیں ہیں، یہ عمل کرنے کے لیے اکثیر ٹائم ہے کیونکہ رات بہت ہی زیادہ چھوٹی ہے. جس مقام پہ میں رہتا ہوں وہاں پر رات کو 3 سوا 3 بجے جو ہے وہ فجر کی اذانیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جس وقت آپ فجر کی اذان سنیں گے اس وقت تو آپ روزہ بند کر لیں گے. آدھا گھنٹہ آپ پہلے اٹھ جائیے اپنی جائے نماز سے. یہ عمل جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا ہے. کوشش کریں لباس سفید ہو کیونکہ ایام 20 کا عمل ہے، 20 کا مطلب ہے وائٹ. یہاں پر آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے عمل اپنا ختم کر دیا اور اپنی جو بھی ناممکن ان امیجنیبل ڈیزائرز ہیں، ڈریم ڈیزائرز ہیں، یعنی کہ جن کا پورا ہونا ایک خواب ہو، تو ایسی کوئی بھی حاجت اس میں مانگی جا سکتی ہے. اپنے گھر والوں کے لیے حاجتیں مانگی جا سکتی ہیں، ملٹیپل حاجات کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر مسلسل 3 ماہ ایام 20 کے روزے پا لیتا ہے، ان کو رکھ لیتا ہے اور رات میں عمل کر لیتا ہے سورہ فاتحہ کا، تو 3 مہینے میں کوئی سی بھی حاجت ہو، کسی کو کہیں سیٹل ہونا ہو، کسی کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، کسی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، کسی کے ساتھ قرض کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی مرض ہے، جسمانی مرض اسپیشلی، کیونکہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے لیے تو ایک الگ سے ایپیسوڈ آ رہا ہے. اس کی ان کی جو برکات ہیں، جو اللہ پاک نے 7 آیتیں ہمیں دی ہیں، بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ کی صورت میں جو ہمیں عطا کیا ہے، شاید ہم اپنے رب کائنات کا پوری عمر بھی سجدے میں رہیں تو سورہ فاتحہ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو سورہ فاتحہ کیونکہ ام القرآن ہے اور ہر بیماری کی شفا جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. اور اس کو جو پڑھنے کی ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، 101 کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر 101 پر رک جائیں گے، پھر آپ نے 33 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر سے 101 کی تسبیح شروع کر دی. تو اس طرح آپ نے عشاء کے بعد سے، چاہے آپ عشاء لیٹ ادا کرتے ہیں یا سویرے ادا کرتے ہیں، کیونکہ آج کل پاکستان میں تقریباً 9 سوا 9 بجے عشاء کی اذان کا یا نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اگر 11 بجے بھی پڑھتے ہیں یا 12 بجے بھی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد سے آپ نے 33 ٹائمز پہلے آپ نے پڑھی صلاۃ الحاجت پڑھ لی 2 رکعت، اور اس کے بعد 33 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھا، اور بیچ میں 101 سورہ فاتحہ پڑھ لی. اب آپ نے صبح تک دیکھنا ہے کہ کتنی سورہ فاتحہ آپ پڑھ پاتے ہیں، 500 پڑھی ہیں، 600 پڑھی ہیں، 700 پڑھی ہیں. اب جس نے بھی روزہ رکھا ہے، یعنی روزہ رکھنا اس عمل میں بہت زیادہ ضروری ہے، تو پورا دن استغفر اللہ، یہ ایک ورڈ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. اور پورے دن میں یعنی جب روزہ قریب الافطار ہو تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے پھر سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دینی ہے. خواتین کے لیے اسپیشلی یہ ظاہر ہے کہ مخصوص ایام میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی تو عمل بھی نہیں ہوگا، دیٹ از فار شور. اور خواتین ننگے آسمان کے نیچے نہ کریں، برآمدے میں کر سکتی ہیں، صحن میں کر سکتے ہیں، کھڑکی میں کر سکتے ہیں، بالکنی گیلری میں کر سکتے ہیں. اور سر پہ دوپٹہ رکھنا خواتین کے لیے ضروری ہے، بغیر دوپٹے کے عمل نہیں کیجیے گا. خواتین کے لیے یہ پابندی ہے. البتہ مرد حضرات جو ہے وہ ٹوپی سر پہ نہ رکھیں اور ننگے سر آسمان کے نیچے پڑھیں، مسافر کی طرح پڑھیں، بے بس کی طرح پڑھیں، بے آرو مددگار کی طرح پڑھیں. بالکل آپ جب مایوسیوں کی اپنی آخری لیول کو ٹچ کریں ہو تو یہ 3 راتوں کا عمل ہے ایام 20 کا، اس کو نہ چھوڑیے گا. اور بہت ہی زیادہ آپ نے ایک رقت قلبی کی طرح پڑھنا ہے. کچھ افراد کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو غنودگی آنے لگتی ہے. ظاہر ہے وہ 9 to 5 ایک اپنی لائف فالو کر رہے ہوتے ہیں، آفس جانا ہوتا ہے، ملازمت کرنی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ
آپ نے اپنے آفس سے چھٹی نہیں کرنی، لیکن اپنی نیند کو دن کے ٹائم پر یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تھوڑی سی نیند آپ 2-3 گھنٹے کی لے لیں تاکہ آپ پھر یہ شب بیداری کر سکیں۔ اس میں کپڑے جو ہے جیسے میں نے کہا خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی وائٹ ہونا ضروری ہے، عطر لگانا بہت ہی اچھا ہے، کوئی بھی نان الکوہلک عطر یا آپ باڈی اسپرے بھی یوز کر سکتے ہیں، خوشبو ہونا ضروری ہے۔ خواتین جہاں یہ پڑھیں تو بہتر ہے کہ اگر بتی روشن کر لیں، کچھ خواتین اگر نہیں عطر لگانا چاہتی ہیں، یعنی کہ ایسے ایسے بھی کمنٹس آتے ہیں کہ عطر کا سبسٹیٹیوٹ بتا دیجئے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر بتی روشن کر کے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے جب آپ کو فائدے ملنا نصیب ہوں، جب آپ کو نعمتیں میسر آنا نصیب ہوں، تو جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنے تجربات ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب جو اس کی ترتیب ہے وہ سفر کے مہینے میں یہی رہے گی، لیکن جب ماہ مبارکہ کا ربیع الاول کا جو چاند طلوع ہوگا تو وہاں پر درود ابراہیمی کی خالی جو تعداد ہے یہ 70 مرتبہ ہو جائے گی، یعنی 101 سورہ فاتحہ چلتی رہے گی، اور 33 کے بعد کے بجائے آپ نے 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے ہر 101 تسبیحات کے بیچ میں، اور چاہیں تو 101 جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو وہاں پر بھی ایک مرتبہ آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کر لیں، تاکہ رب کائنات کو بھی ایک سیریسنس دیکھنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کو ہماری عبادتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ پاک کو ہمارے ذکر اذکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان چیزوں کا ہماری اپنی پرسنل فائل کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو یہاں پر سیریسنس ڈٹرمن ہو جائے گی، یہاں پر آپ کی ایک کمٹمنٹ ڈٹرمن ہو جائے گی، آپ کی ڈیڈیکیشن ٹورڈز یور کاز ڈٹرمن ہو جائے گی کہ آپ اپنے کاز کے لیے کتنے زیادہ سیریس ہو اس چیز کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا کہ ان 3 ماہ میں جو آپ کچھ پڑھائی کریں گے، پہلے ہی مہینے میں انشاءاللہ آپ کو وہ ریزلٹس ملیں گے کہ اگلے ماہ آپ خود ہی ایام 20 کے جو ہے وہ روزے بھی رکھیں گے اور رات کو سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ تو اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے، اور اگر بیچ میں پڑھائی کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا تو اٹھ کے دوبارہ وضو کر لیجئے گا، کیونکہ پڑھائی پوری رات آپ نے باوضو کرنی ہے، یہ بغیر وضو نہیں کرنی ہے۔ اور وضو کرتے ہوئے مسواک کا استعمال کرنا بالکل بھی نہ بھولے، کیونکہ مسواک سے کیا گیا وضو جو ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کی برکتیں کچھ اور ہے، کسی دن سمجھاؤں گا آپ کو اس کے بارے میں بھی۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رہتی کائناتوں تک اور اگلی ویڈیو تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ۔